لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله ومحبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بس ساتھ میں ضرور شریف پڑھے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اور خاص کر کے اس مسجد کے امام محترم دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں، اور دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو باتیں ہم سنے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز دوستو، تقریباً یہ 15 دنوں کے اندر بہت سی مرتبہ میرے گھر پر فون آئے اور بہت سے مرتبہ لوگوں نے خط بھیجے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. اور جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے میرے دوستو کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سروے کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے جوانوں کا انتقال تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اتنے بوڑھوں کا انتقال کم ہو رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب آزمائش ہے اور قیامت کی ایک عجیب نشانی ہے کہ آدمی ایک دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا اس وقت 5 وقت مسجد میں نماز پڑھوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو چہرے پر داڑھی رکھوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسلامی کپڑے پہنوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں حج کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو یہ انتظار مت کر کہ تو بوڑھا ہوگا تب کرے گا.
इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ अब फैसले ऐसे हो रहे कि जवानों की मौत ज्यादा हो रही और बूढ़ों की मौत कम हो रही, बताने के लिए कि किसी पल का भरोसा नहीं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं इस कुर्सी पर बैठा, कोई भरोसा नहीं कि आदमी कुर्सी से उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। मेरे दोस्तों, ये मौत एक ऐसी चीज है जो हर एक के साथ पेश आने वाली है। और एक अजीब बात मैं आपको सुनाऊं जो किताबों में लिखा है, बड़ी अजीब और बड़ी प्यारी बात है, और वाकईतन एक ऐसा सवाल है जो सवाल मेरे और आपके दिल में भी बार बार आता है, लेकिन उसका जवाब भी बड़ा प्यारा है। लिखा है कि पहले एक नबी गुजरे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक नबी गुजरे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, और ये इतने प्यारे नबी हैं, इनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी है कि जिनको आसमान से एक किताब भी मिली, उस किताब का नाम है ज़बूर। तो इतना तो मालूम होगा ना आपको, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं और इनको आसमान से किताब मिली, इस किताब का नाम है ज़बूर। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कमाल ये था, इतना जबरदस्त कमाल था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब इस ज़बूर की तिलावत करते थे, जैसे हम लोगों को किताब मिली है कुरान, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आसमान से किताब मिली ज़बूर, और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये ज़बूर की तिलावत करते थे तो कुरान करीम में लिखा कि इतनी बेहतरीन तिलावत करते कि एक तरफ उनकी तिलावत शुरू होती, दूसरी तरफ बहता हुआ समंदर का पानी ठहर जाता था। एक तरफ उनकी तिलावत शुरू होती और दूसरी तरफ आसमान पर उड़ता हुआ परिंदा ये थम जाता था। बल्कि कुरान करीम ने कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तिलावत करते थे तो उनकी तिलावत शुरू होती थी और जंगल के पहाड़ों के अंदर से भी पढ़ने की आवाज शुरू हो जाती थी। यानी जो दाऊद पढ़ रहे हैं वही आवाज पहाड़ों के अंदर से आ रही है, वही आवाज दरख्तों के अंदर से आ रही है, जिसको कुरान करीम ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। ये अल्लाह तबारक व तआला ने 22वें पारे में फरमाया, बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने बड़ा कमाल दिया कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ भी उनके साथ गुनगुनाते थे और आसमान के परिंदे भी थम जाते थे और दरिया का पानी भी रुक जाता था। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दूसरा कमाल था वअलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके लिए बिल्कुल नरम बना दिया था। लिखा है कि जैसे मोमबत्ती होती है ना, हम कैसे उसको मोड़ देते हैं, वैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि वो लोहे को मोड़ देते थे। खैर, मुझे इस वक्त ये आपको बताना कि यही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीर की किताबों में लिखा कि एक मर्तबा इन्होंने अल्लाह ताला से एक अजीब सवाल किया। मेरे दोस्तों, वो सवाल कभी कभी हमारे जहन में भी आता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा अजीब सवाल किया, और किससे सवाल किया? बस आप में कहो ना, किससे सवाल किया? अल्लाह से। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सवाल किया अल्लाह से, बड़ा अजीब सवाल किया। कहा कि अल्लाह, तू जिसको चाहता है जिंदा रखता है, तू जिसको चाहता है मौत दे देता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौहीद को बताया कि अल्लाह, तू ही तो इंसानों को पैदा करता है और तू ही तो इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। भाई, पैदा करने वाला कौन और मौत के घाट उतारने वाला कौन? अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मौत को भी मैंने पैदा किया, जिंदगी को भी मैंने पैदा किया, ताकि मैं देखूं कि तुम में से अच्छे आमाल कौन करने वाला है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वही बात कही, कहा कि अल्लाह, तू जिसको चाहता है पैदा करता है, तू जिसको चाहता है मौत के घाट उतारता है। अब हजरत दाऊद का सवाल सुनना, कैसा इंपॉर्टेंट सवाल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, कितना अच्छा होता कि जिसको तू मौत देने वाला हो 3 दिन पहले उस पर कोई निशानी उतार देता, 3 दिन पहले कोई सिग्नल दे देता, ताकि 3 दिन पहले उसको मालूम हो जाता कि अब मुझे जिंदगी में, अब मुझे दुनिया में कितना रहना है,
3 दिन। तो वो 3 दिन वो नमाजों में लग जाता, वो 3 दिन वो तेरी इबादतों में लग जाता, वो 3 दिन रोने धोने में लग जाता, वो सजदे में लग जाता, और इतना सदकात और इतने खैरात को करता कि 3 दिन के बाद जब उसको मौत आती तो बख्शा बख्शाया तेरा बंदा बन जाता, और तू उसको कयामत में भी नूर के मिंबर पे बिठा देता, और अल्लाह तू कयामत में जन्नत का फैसला कर देता, तो तेरा कोई बंदा जहन्नम में जाने वाला ही ना होता। ये सवाल समझ में आ गया आपको? ये सवाल किसने किया? तो साथ में कहो ना, किसने किया? ये साथ में मैं इसलिए कहलवाता हूँ ताकि जवाब हम सबको समझ में आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बड़ा अजीब सवाल किया कि अल्लाह अगर किसी को मौत के घाट उतारना ही है तो 3 दिन पहले एक सिग्नल दे देता, 3 दिन पहले एक निशानी बता देता कि ए बंदे तेरा वक्त खत्म हो गया, अब आखिरी 3 दिन बाकी है, जो करना है कर ले। तो बताओ मेरे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? मैं क्या करते? यही करते ना भाई, नमाजों में लग जाता और रोजे में लग जाता और ज़कात में लग जाता और सारा माल खुदा के रास्ते में कुर्बान कर देता और तौबा में लग जाता और मालूम नहीं कितने मर्तबा कब्रिस्तान जाता और कितने फातिहे पढ़ता, मालूम नहीं कितना तेजी के साथ वो इबादतें करता, ताकि जब मौत का वक्त आता तो बख्शा बख्शाया अल्लाह को प्यारा बन जाता, अल्लाह जन्नत के फैसले कर लेता। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सवाल कि अल्लाह तू इतना करीम, अल्लाह तू इतना रहमान, अल्लाह तू इतना बड़ा रहीम, तो तू अगर किसी को मौत देने वाला तो अगर 3 दिन पहले निशानी बता देता तो कितना अच्छा होता। अब जवाब सुनो मेरे दोस्तों, सवाल तो बड़ा प्यारा, लेकिन जवाब तो अल्लाह का ना भाई, सवाल करने वाले मखलूक है और जवाब देने वाले खालिक है। सवाल करने वाले नबी है, पैगंबर है, तो जवाब देने वाले रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा जवाब दिया। क्या कहा? अल्लाह तबारक व ताला ने कहा या दाऊद, अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब दिया, क्या कहा? या दाऊद कम हमलत इलल कुबूरी जनाजा। सबसे पहला सवाल, हजरत दाऊद पैगंबर थे, नबी थे, इमाम थे, बल्कि अपनी कौम के बादशाह भी थे। भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे, पैगंबर थे, अपनी कौम के इमाम थे, बल्कि अपनी कौम के बादशाह थे। इसलिए अल्लाह ताला ने पहला सवाल पूछा, या दाऊद कम हमलत इलल कुबूरी जनाजा। हे दाऊद इतना बताओ, अब तक तुमने अपनी जिंदगी में कितने मुर्दों को कब्र तक पहुंचाया है? अब तक तुमने कितने कंधे दिए? अब तक तुमने कितने मुर्दों को अपने कंधे पर उठाया और कब्रिस्तान तक ले गए? अब चूंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो नबी थे, पैगंबर थे, जहां किसी का मैयत हो जाए तो उन्हीं को बुलाया जाता। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मिअतन औ तुज़ाद, कहा कि 100 तो कम से कम मैंने मुर्दे कब्रिस्तान पहुंचाए होंगे, या हो सकता है उससे ज्यादा भी पहुंचाए हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि कम से कम 100 मुर्दे तो मैंने कब्रिस्तान पहुंचाए, और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। दूसरा सवाल पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने, या दाऊद कम सल्लैतल जनाजा। ए दाऊद तुमने जनाजे की नमाज कितनी मर्तबा पढ़ाई? भाई उस जमाने में भी जनाजे की नमाज थी, आज भी जनाजे की नमाज है, लेकिन पढ़ने का अंदाजा अलग अलग था। नमाज तो उस वक्त भी थी, नमाज इस वक्त भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा है दाऊद तुमने कितनी मर्तबा जनाजे की नमाज पढ़ाई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत सी मर्तबा पढ़ाई, मिअतन औ तुज़ाद, हो सकता है कि 100 मर्तबा मैंने पढ़ाई, या हो सकता 100 से ज्यादा मैंने जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा सवाल पूछा, या दाऊद अजब्तुका मौजूदुन फिद दुनिया। ए दाऊद तुम्हारा दादा है, तुम्हारे दादा दुनिया में है? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अल्लाह, वो तो इंतकाल हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा है दाऊद क्या तुम्हारी दादी अम्मा है? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, उनका भी इंतकाल हो गया। तो कहा हल अबू का मौजूद, क्या तुम्हारे अब्बा है? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मेरे अब्बा का भी इंतकाल हो गया। कहा तुम्हारी अम्मा है जिसने तुम्हें बड़े प्यार और मोहब्बत से जना, वो तुम्हारी माँ है? तो कहा नहीं, मेरी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दाऊद फिर कौन सी निशानी चाहते हो? भाई बात समझ में आ गई? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सारे सिग्नल तो मैंने उतार दिए दाऊद, अब कौन सा सिग्नल तुम चाहते हो? भाई सारे सिग्नल उतारे कि नहीं उतारे? जब तुमने 100 जनाजे की नमाज पढ़ाई और 100 तुमने मुर्दों को अपने कंधे पर उठाया, तो कभी ये नहीं सोचा आज मैं किसी और को उठा रहा हूं, कल लोग मुझे भी उठाएंगे?
जब तुमने 100 जनाजे की नमाज पढ़ाई, ए दाऊद क्या तुमने ये नहीं सोचा आज तुम किसी के जनाजे की नमाज पढ़ते हो, कल कोई तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ेगा? और ए दाऊद तुम्हारे घर में दादा थे, कहाँ चले गए? तुम्हारी दादी अम्मा थी, कहाँ चली गई? तुम्हारे अब्बा खाते पीते कमाते कहाँ चले गए? तुम्हारी माँ जो तुमसे मोहब्बतें करती थी और अपनी ममता तुम पर फिदा करती थी, ए दाऊद वो माँ कहाँ चली गई? तुम्हें कहना पड़ेगा जब सब कब्र में गए हैं तो ये निशानी है कि जैसे वो गए हैं एक दिन तुम्हें भी तो कब्र में जाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा प्यारा जवाब है, दाऊद अब कौन सी निशानी चाहते हो? और फिर अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, दाऊद मैं तो इतना करीम हूँ, इतना रहीम हूँ, जब तक ये सारी निशानियां न बता देता वहां तक किसी की रूह को कब्ज भी नहीं करता। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ, ये सारी सिग्नल हमको भी मिल गए कि नहीं मिले? भाई वो हज़रत दाऊद की बात को भी रहने दो, ये सारे सिग्नल हमको, मुझे और आपको मिले कि नहीं मिले? फिर भाई कहो ना, मिले नहीं मिले? भाई आपने कितने मुर्दों को कब्रिस्तान तक उठाया नहीं उठाया? अरे कहो ना, उठाया नहीं उठाया? भाई हमने जनाजे की नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ी ना? भाई हमारे जो घर के बड़े बड़े रिश्तेदार थे वो चले गए कि नहीं चले गए? तो मेरे दोस्तों ये सब किस बात की निशानी है? ये सारी इस बात की निशानी है कि ए बंदे अब होश में आ जा, जैसे उनका वक्त आ गया, तेरा वक्त भी बहुत करीब है, तेरा वक्त भी बहुत करीब है। इसीलिए एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत आमिर रबिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। क्या नाम है? हजरत आमिर रबिया रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक शेर कहा, उस शेर को जब हमारे अकाबिरीन ने देखा तो कहा, अल्लाह की कसम अगर हमारे पास 1 लाख रुपये होते हजरत आमिर को दे देते और ये शेर उसके बदले में ले लेते। मेरे दोस्तों सोचो वो शेर कितना प्यारा होगा। भाई इन्होंने कहा, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत आमिर रबिया रहमतुल्लाह अलैह जो ताबीई थे, उन्होंने कितना प्यारा शेर कहा। फरमाया, कम मिन फता अमसा व अस्बह ज़ाहिका व अकफानुहु फिल गैब तुनसज व हुवा ला यदरी फमन आशा अल्फन औ अल्फैन फला बुद्द मिन यौमिन यसीरु इलल क़ब्री। हजरत आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े दर्द से एक बात कही, कहा कि मैं बहुत से जवानों को देखता हूँ, भाई आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, भाई देख रहे नहीं देख रहे? हजरत आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बहुत से जवानों को देखता हूँ, कोई हंस रहा है और कोई किसी की मजाक उड़ा रहा है, कोई सड़क पर चल रहा है तो बड़े इतरा के चल रहा है, कोई बड़े फखर के साथ चल रहा। हजरत आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं देखता हूँ बहुत से जवानों को देखता हूँ, कोई हंस रहा, कोई मजाक उड़ा रहा, कोई सुबह कर रहा, कोई शाम कर रहा, कोई फखर के साथ चल रहा। हजरत आमिर कहते मुझे बड़ा अफसोस होता कि जवान तुझे क्या मालूम, तेरे कफन का कपड़ा बाजार में सी के आ चुका है, मैं तेरे कफन का कपड़ा बाजार में आ चुका। फिर हजरत आमिर कहते हैं, जी ले दुनिया में कितना जिएगा, 1000 2000 जितने साल जीना है जी ले, लेकिन एक दिन तो तुझे कब्र में जाना और अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है। मेरे दोस्तों, आज हम सबको ये सोचना है, हम अल्लाह के घर में बैठे, भाई ईमान के साथ कहो, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। ये अल्लाह के घर में हमारा यहाँ पर बैठना, और आज का दिन तो बड़ा प्यारा दिन है, इसलिए कि आप सबको मालूम है कि कल जो है इंशाअल्लाह पहली रजब होगी। पहली रजब होगी ना? अरे कल पहली रजब होगी ना? और रजब का महीना बड़ा प्यारा महीना। आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये साल कितना तेजी के साथ गुजर गया, पर ये भी कयामत की निशानी में एक निशानी है कि साल ऐसा गुजर जाएगा जैसे अगले लोगों का महीना गुजरा करता था। भाई साल इतनी तेजी के साथ गुजर गया, कल का दिन जो आएगा वो पहली रजब होगी। और मेरे दोस्तों, आज बड़ी मुबारक जगह पर हम जमा हो गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल यही था कि जब रजब का महीना आता तो हमारे नबी एक दुआ मांगा करते। भाई सब मांगेंगे इंशाअल्लाह? जब भी रजब का महीना आता, कल जो है इंशाअल्लाह पहली रजब होगी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रजब का महीना आता तो एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, ए अल्लाह रजब के महीने में बरकत नाजिल फरमा, ए अल्लाह शाबान के महीने में बरकत नाजिल फरमा, और ए अल्लाह हम सबको इत्मीनान से रमजान तक पहुंचा दे, हम सबको इत्मीनान से रमजान तक पहुंचा दे। मेरे दोस्तों सब आमीन कहो, अल्लाह हम सबको रमजान का प्यारा महीना नसीब फरमाए। लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों, मौत का कोई भरोसा
भाई मौत का कोई भरोसा नहीं। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, कितने हमारे भाई, हम लोग आपस में बातें भी करते, आपने देखा होगा कितनी मर्तबा हम लोग आपस में बातें करते, अरे वो हमारे भाई का इंतकाल हो गया, वो हमारे साथ खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, हंसता था, बातें करता था। लेकिन मेरे दोस्तों आज वो हाल है कि न उनको हमारा हाल मालूम, न हमको उनका हाल मालूम। तो मेरे दोस्तों, हम सबको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम सबको जिंदा रखे, ईमान के साथ जिंदा रखे। और एक बात समझो मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम आपने सुना होगा, क्या नाम है? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि लोग मरने वाले पर बहुत रोते हैं। मैं होता नहीं होता, हम लोग मरने वाले पर बहुत रोते हैं। अगर हमारे घर में अभी किसी का इंतकाल हो जाए तो सबके सब रोना शुरू कर देते। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि लोग मरने वाले पर क्यों रोते। अरे मरने वाले ने मलकुल मौत का चेहरा देख लिया, मरने वाले का आखिरी मरहला खत्म हो गया, मरने वाला अपने आखिरी मरहले का हिसाब दे चुका। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मरने वालों पर नहीं, मुझे तो जिंदा इंसानों पर रोना आता कि कभी तो सोच कि मलकुल मौत का चेहरा देखना बाकी है। भाई हम सबको बाकी है, नहीं बाकी है। और मालूम नहीं किस हाल में मलकुल मौत अपना चेहरा बताएंगे, तो किस हाल में मलकुल मौत अपना चेहरा बताएंगे। और मेरे दोस्तों, जुमा की घड़ी है, दुआ करो अल्लाह ताला हम सबके ईमान को बाकी रखे। वरना बुखारी शरीफ में साफ तौर पर लिखा है कि जब एक मुसलमान का आखिरी वक्त आता है, जब एक मुसलमान का आखिरी वक्त आता है, एक तरफ से फरिश्ता आता है, एक तरफ से शैतान आता है। फरिश्ता चाहता है कि ये किसी तरीके से कलमा पढ़ लेवे और कलमे वाली मौत इसको नसीब हो जाए, और शैतान चाहता है कि मैं इसको किसी तरह भी कलमा पढ़ने नहीं दूंगा। बल्कि शैतान कहता है कि आज तो मेरे पैदा करने वाले की कसम है, इसको मैं जरूर गुमराह करूंगा, आज आखिरी मरहला है, इसको मौत के वक्त कलमा पढ़ने नहीं दूंगा। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, मेरे बहुत से उम्मती होंगे कि जिनका फरिश्ता हार जाएगा और शैतान जीत जाएगा, जिनका फरिश्ता हार जाएगा और शैतान जीत जाएगा। साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन से उम्मती होंगे, वो कौन से उम्मती होंगे? तो क्या फरमाया, मेरे वो उम्मती होंगे जिनके गुनाह ज्यादा होंगे तो शैतान आगे बढ़ जाएगा, नेकियां कम होगी तो फरिश्ता पीछे रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, हम सब लोगों को सोचना है कि आखिर आज जब हमें अल्लाह के पास जाना है तो कौन सी चीज है जो हम खुदा के दरबार में पेश कर सकते हैं। भाई अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर इस वक्त मेरी मौत आ जाए, आपकी मौत आ जाए, कौन सी चीज है जो हम खुदा के दरबार में पेश कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, कौन से वो अमाल है जो हम खुदा के दरबार में पेश कर सकते हैं? इसीलिए देखो, ये रजब का जो महीना है, आपको मालूम है ये जो महीना अभी हमें मिला है, रजब का मुबारक महीना, अल्लाह ताला इसमें खूब बरकतें नसीब फरमाए। इसमें एक रात है जो बड़ी प्यारी रात है, रजब के महीने में एक रात है जो बड़ी प्यारी रात है। एक रिवायत के मुताबिक वो 27वीं रात, एक रिवायत के मुताबिक वो 25वीं रात, जिसको हम शबे महराज कहते हैं। तो कौन सी रात कहते हैं? शबे महराज, जिसमें हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज नसीब हुई। अरे भाई आप सबको मालूम है ना मेरे दोस्तों, ये जो महराज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई, इस प्यारी रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महराज नसीब हुई, इस वक्त मुझे वो महराज का वाकया आपके सामने नहीं बताना, इसलिए कि जैसे जैसे महीना आएगा उलमा किराम आपके सामने होंगे, मस्जिदों के इमाम आपके सामने होंगे और महराज का वाकया आपके सामने होगा। मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात बताना है मेरे दोस्तों कि ये रजब का महीना आज हम सबको क्या पैगाम देता है। ये रजब का महीना हम सबको क्या पैगाम देता। मेरे दोस्तों, पहले भी इसी मस्जिद में मैंने कहा, आज भी कहता हूं कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का मर्तबा, हमारे नबी से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं हो सकता। लेकिन ये महराज का जो वाकया है, इस वाकये ने हमारे नबी की शान को जितना ऊपर किया, इस वाकये ने जितना हमारे नबी की शान को दोबाला किया, ऐसा किसी और वाकये ने नहीं किया। सिर्फ हम महराज की शुरुआत को देखें, पर वो पूरा वाकया तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन सिर्फ हम शुरुआत को देखें तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि आखिर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना ऊंचा। भाई आपको तारीख आपने पढ़ी होगी, आपको मालूम होगा कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में अपने घर में आराम कर रहे थे ना। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में अपने घर में आराम कर रहे थे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے، رات کا وقت ہے، مکہ مکرمہ کی رات ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ ارے میرے دوستو، اس واقعے کو سننے سے پہلے یہ نیت کرو کہ اللہ آج اس پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے، اللہ اس پیارے نبی کا پیار، اس پیارے نبی کا عشق جو سچا عشق ہوتا ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں نا، ان کے دلوں میں ہمارے نبی کا پیار بڑا سچا پیار ہوتا تھا۔ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا نا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے۔ اب دوستو سوچو وہ خواب بھی کتنا پیارا خواب ہوگا، اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی بتاتا ہے جو خواب میں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جس کو خواب میں نبی آ گئے اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ صحابی، جس نے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ کیا ہے؟ صحابی۔ حضرت بلال صحابی، حضرت ابو بکر صحابی، حضرت عمر صحابی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ اب تو ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا، ان آنکھوں سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن خواب میں اگر آنکھوں کو بند کر کے اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمارے بہت سے علماء نے لکھا کہ حقیقت میں تو صحابی نہیں بنے گا، لیکن اللہ کی شان سے کیا بعید ہے کہ کل قیامت میں اللہ صحابہ کے ساتھ اس کو بھی کھڑا کر دے گے، اللہ اس کو بھی کھڑا کر دے گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا تو یقیناً نبی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا، لیکن ہمارے نبی کی صورت بنانا اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کی صورت شیطان بنا نہیں سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فقد رآنی لا يتمثل الشیطان بی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا دے رہے ہیں، بھائی اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے، بھائی مانگو نا اس کے دربار میں، بھائی اللہ نے ہمارے ولیوں کو بتایا، اللہ ہمیں بھی بتا سکتا، بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کوئی آدمی کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ اور میں نے کہا نا کہ اگر اس نے خواب میں دیکھ لیا، حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا، بھائی سمجھنا مسئلے کو سمجھنا، حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا، لیکن ہمارے اولیاء کرام نے کہا اللہ کی شان سے کیا بعید ہے، کل قیامت میں اللہ اس کو بھی صحابہ کے ساتھ رکھیں گے اور کہیں گے، صحابہ تم نے آنکھوں کو کھول کر نبی کو دیکھا تھا، یہ میرا پیارا امتی جس نے آنکھوں کو بند کر کے نبی کو دیکھا تھا۔ میرے دوستو یہ بھی تو بڑا پیارا ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ بہت بڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے، خواب میں دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے ہیں۔ امام شافعی خواب میں دیکھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مبارک کپڑا ہے اور وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے، اور امام احمد یہ شاگرد ہے اور امام شافعی یہ استاد ہے، نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد ہے، تو استاد دیکھ رہے خواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کپڑا، لیکن کپڑا امام شافعی کو نہیں دے رہے، ان کو دے رہے، ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو وہ کپڑا دے رہے۔ بس رات کو آنکھ کھل گئی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی تو سمجھ گئے کہ میں نبی کو خواب میں دیکھا تو نبی ہی ہے، نبی کے علاوہ تو کوئی ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا۔ فوراً اپنے ایک شاگرد کو بلایا، بھائی امام شافعی تو بہت بڑے امام تھے، ہارون رشید کے دربار تک ان کی پہنچ تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے ایک دوسرے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ، رات کا وقت ہے، کہا میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ جن کا نام امام احمد ہے، جا کر دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہو کہو کہ آپ کے استاد وہ کپڑا منگوا رہے ہیں، کہو کہ وہ کپڑا آپ کے استاد منگوا رہے ہیں۔ اب میرے دوستوں وہ شاگرد دوڑتے دوڑتے گئے،
وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل، ان کا چھوٹا سا جھوپڑا ہے، امام احمد ابن حنبل اس جھوپڑے میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہے بار بار اس کو چومتے ہیں اور اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے ہیں، بار بار اس کپڑے کو چوم رہے اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے۔ وہ شاگرد جا کر کہتے ہیں کہ یہ کپڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے استاد منگوا رہے ہیں، آپ کے استاد منگوا رہے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل آخر شاگرد تھے نا، استاد کی طرف سے خبر آئی، خود کپڑا لے کر اپنے استاد کے پاس حاضر ہو گئے، خود کپڑا لے کر اپنے استاد اور استاد امام شافعی کے پاس حاضر ہو گئے اور روتے روتے کہا کہ میرا استاد آپ جو کہو گے میں کر لوں گا، لیکن اللہ کے واسطے یہ کپڑا مت مانگنا، یہ کپڑا میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ کپڑا آخر تم مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ حالانکہ امام شافعی کو سب معلوم، لیکن پھر پوچھا کہ تم یہ کپڑا آخر مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ امام احمد ابن حنبل جو شاگرد ہے کہتے استاد آپ میری جان مانگو میں دے دوں گا، میرا جو بھی سرمایہ آپ مانگو میں دے دوں گا، لیکن یہ کپڑا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور پھر روتے روتے کہا کہ بڑی محنت کے ساتھ آج میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے دیا۔ ارے میرے دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ نے مسکرائے اور کہا کہ احمد میں جانتا ہوں یہ ہدیہ تجھے ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی تجھ سے بہت پیار کرتے، لیکن اتنا تو کام کر، یہ کپڑا مجھے مت دینا۔ میرے دوستو دیکھو کیسی محبتیں تھی، امام شافعی نے کہا یہ کپڑا مجھے مت دے، بس اتنا کر اس کپڑے کو ایک مرتبہ پانی میں دھو لے اور جو پانی نچوڑا جائے وہ پانی مجھے دے دے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کپڑے کو نچوڑا، جو پانی نکلا وہ امام شافعی کو دے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استاد تھے انہوں نے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد کہا اب مجھے یقین ہے کہ قبر کا عذاب میرے قریب میں بھی نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں یہ سب محبتوں کی باتیں تھی جو ان کے دلوں کے اندر محبت تھی۔ میرے دوستوں آج میرے جیسا نالائق ہو ہم لوگ ہیں، میرے دوستوں کیا محبت کرتے ہم ہمارے نبی سے کیا محبت کرتے۔ ارے جب موقع ملا تب ہم نے ہمارے نبی کو ستایا۔ آج میرے دوستوں کوئی غیر ہمارے نبی کو گالی دے، کوئی محمد کو گالی دے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں ہم سے برداشت؟ ارے بھائی ہوگا، برداشت ہوگا؟ آج ہم باہر نکلے اور کوئی غیر اگر ہمارے نبی کو گالی دے برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے دوستوں جب یہ بات آ گئی تو ایک بات آپ کو بتاؤ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ میرے دوستوں یہ ہندوستان جو آزاد ہوا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک جگہ پر جمعہ میں یہ کہا کہ ہندوستان جو آزاد ہوا کون سی اگست کو؟ یہ 15 اگست گئی نا، یہ 15 اگست کو جو ہندوستان آزاد ہوا غیروں نے بہت خوشیاں منائی، غیروں نے بہت خوشیاں منائی، کالجوں میں جھنڈے اٹھائے، اسکولوں کے اندر جھنڈے لہرائے۔ میرے دوستوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور بالکل یقینی بات آپ کو کہتا ہوں کہ غیر جتنی خوشی مناتے ہیں افسوس ہے کہ مسلمان اتنی خوشی نہیں مناتا، حالانکہ مسلمان کو زیادہ خوشی منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کو کبھی آزادی کا منہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ کہ مسلمان اتنی خوشی نہیں مناتا، حالانکہ مسلمان کو زیادہ خوشی منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کو کبھی آزادی کا منہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ میرے دوستوں لکھا ہے یہی ہندوستان کی آزادی میں جو لڑنے والے علماء ہیں جن کے بہت سے نام ہیں، لیکن ایک نام اس وقت میں آپ کو بتاؤں جن کا نام ہے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام؟ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ ارے میرے دوستوں کیا ان کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ لکھا ہے کہ کسی نے ان کے سامنے ہمارے نبی کو گالی دی، کسی نے ہمارے نبی کو بہت خراب گالی ان کے سامنے دی۔ اب یہ بیچارے بوڑھے 65-70 سال کی عمر، لیکن اپنے سامنے دیکھا کہ کسی نے میرے نبی کو گالی دی، بس سنا کہ میرے نبی کو گالی دی، فوراً انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اب میں تیری گردن اڑا دوں گا، میں اس آدمی کو زمین پر نہیں رہنے دے سکتا جو میرے نبی کو گالی دیتا ہو۔ بس کہا کہ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا، تو نے میرے نبی کو اتنی خطرناک گالی دی جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، میں تجھے زمین پر رہنے نہیں دوں گا۔ میرے دوستوں یہ کتابوں میں لکھا، یہ کون اللہ والے؟ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ، قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ سامنے والا وہ جوان آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ بوڑھے نے اتنی بڑی قسم کھا لی، اس نے تلوار لیا اور سید اسماعیل شہید کی گردن اڑا دیا۔ ایک تو اس نے گالی دی اور گالی دینے کے بعد پھر اب تلوار لیا اور کن کی گردن اڑا دی؟ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی گردن اڑا دی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ایسی گردن اڑا دی کہ گلے کا حصہ دوسری طرف جا کے گرا، گلے کا حصہ دوسری طرف جا کے گرا، اب صرف بدن کا اتنا حصہ ہے، گلے سے لے کر پاؤں تک کا حصہ، اور وہ ہنستا ہوا کہتا تو کیا گردن اڑائے گا، میں تیری گردن اڑا چکا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔
میرے دوستو اللہ جس کو طاقت دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ بغیر گلے کے، بھائی کوئی حصہ اوپر کا نہیں، بغیر چہرے کے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تلوار اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ لوگ بتاتے اتنا تیزی کے ساتھ دوڑے کہ وہ وقت آیا کہ اس کی گردن کو بھی اڑا دیا، اس کی گردن کو بھی اڑا دیا. اور جب لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ آدمی آخر بغیر چہرے کے کسی کی گردن کو کیسے اڑا سکتا، تو میرے دوستو اس زمانے کے ولیوں نے کہا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو جاتی وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہو جائے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. آج میرے دوستو یہی کہنا ہے کہ آج ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں کیا نبی کی محبت ہے. میرے دوستوں میں تو آپ سے کہتا ہوں، خاص کر کے میرے جوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آج بھائی اتنی بات تو ہے کوئی بھی مسلمان ہو نبی کی محبت کے بغیر تو اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم لوگ بہت تقسیم ہو گئے. تقسیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آج معلوم نہیں کیسے ہم لوگ گروپ کے اندر تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمان کا پورا شیرازہ بکھر گیا. آج مسلمان کچر بچر ہو گیا. اگر آج مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتا اور نبی کی محبت کو ایک ساتھ میں اٹھا لیتا، میرے دوستوں قسم خدا کی کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن آج میرے دوستوں کیا بات ہے، وہ کہتا میں نبی سے محبت کرتا، وہ کہتا تو نبی سے محبت نہیں کرتا. ارے میرے دوستوں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو. وہ محمد ہی نہیں بن سکتا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو. اس لیے میرا عزیز دوستو یہ رجب کا مہینہ، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ رجب کا مہینہ اس میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ بھائی معراج کا واقعہ پیش آیا. مجھے پورا معراج کا واقعہ نہیں بتانا، صرف ایک موڑ آپ کو بتانا ہے. اور میرے دوستو اس موڑ کے سننے کے بعد آج آپ کو اور مجھے ایک بہت بڑی نیت کرنا ہے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو یہ معراج کا واقعہ بہت مشہور ہے. قرآن کریم نے 15ویں پارے کے بالکل شروع میں جہاں سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. میرے دوستو یہ آیت بھی کتنی پیاری آیت ہے. اس میں ہمارے نبی کی شان کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ بھائی ترجمہ یاد رکھنا، رکھو گے نا انشاءاللہ؟ میں بڑا پیارا ترجمہ 15ویں پارے کی پہلی آیت. بھائی 15ویں پارے کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. اور کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ہمارے نبی کا سفر شروع ہوا ہے اپنے گھر سے. مکہ مکرمہ کے جھوپڑے سے سفر شروع ہوا اور پہلا اسٹاپ کہاں پر ہوا؟ مسجد حرام. پھر کہاں پر گئے؟ مسجد اقصی. اور پھر وہاں سے کہاں گئے؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا. اور جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی اوپر بڑھتے گئے یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ وہ وقت آیا سامنے اللہ ہے تو اس طرف محمد ہے. جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، ایک طرف خداوند قدوس، ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ سامنے اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، اور دونوں کے درمیان رات کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو 80,000 گفتگو ہوتی ہے. کتنی گفتگو ہوئی ایک رات میں؟ قرآن کریم نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. میرے دوستو مجھے اس وقت صرف اتنا بتانا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اس رات میں کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں. کہاں پر آرام کر رہے تھے؟ اپنے گھر میں. اور لکھا ہے کہ ہمارے نبی تو سو رہے تھے. میرے دوستوں سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ. بھائی سب لوگ سننا اس واقعے کو اور لوگوں تک پہنچا دو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور میرے دوستوں یہ واقعہ صرف یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے باہر نہیں. انشاءاللہ اب اس واقعے کے بعد جو نیت کرنا ہے آپ سب ہاتھ اٹھا کر نیت کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. واقعے کو سنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آرام کر رہے؟
بس آپ نے کہو کہاں پر آرام کر رہے؟ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے اور آنکھیں بند ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم آج رات کو کتنا اونچا مرتبہ ملنے والا. ہمارے نبی اپنے گھر میں سو رہے ہیں. آسمان پر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے اور کہتے کہ جبرائیل ابھی جاؤ. اللہ کا حکم تو دیکھو، کہتے جبرائیل ابھی جاؤ اور میرے نبی کو ابھی لے کر آؤ. بھائی جاؤ ابھی اور ابھی میرے نبی کو لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ جب جانا شروع کیا تھوڑے قدم بڑھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارجع یا جبرائیل، اے جبرائیل واپس آ جاؤ. تھوڑے قدم بڑھائے تھے، اللہ نے کہا واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے. کہا کہ اللہ کیا معاملہ، تو ہی بھیجتا، تو ہی واپس بلاتا، آخر معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل اکیلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا سوال دیکھو، جبرائیل اکیلے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ اکیلے جاتا ہوں، نبی کو لے کر آؤں گا. کہا نہیں، میرے نبی کی شان بڑی پیاری شان ہے، اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. اکیلے مت جاؤ، میرے نبی کی شان تو بڑی نرالی ہے، میرے نبی کی شان تو بڑی پیاری ہے. بھائی جب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ استقبال کے لیے پہنچتے ہیں، اور ان سے بڑا کون ہو سکتا؟ یہ تو میرے محبوب ہے، یہ میرے راج دلارے ہیں، یہ میرے سب سے پیارے نبی ہے. ان کو جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ اور بڑی شان کے ساتھ میرے نبی کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے. اب میرے دوستوں سننا، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھوٹا سا کمرہ، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے. بھائی چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اب میرے دوستوں عجیب بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کمرے کے اندر آئے تو دیکھا کہ ہمارے نبی، میں کہوں نا ساتھ میں، ہمارے نبی سو رہے. ہمارے نبی سو رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، یہ عجیب معاملہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو نبی کی نیند، بھائی نبی کی نیند خراب ہوگی. اگر میں اٹھاؤں گا کہ میرے نبی آپ کو اللہ نے بلایا ہے تو نیند خراب ہوگی، اور اگر میرے نبی کی نیند خراب ہوئی اور ان کا دل ٹوٹا تو خدا کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا. میرے دوستوں اس جملے کو سننا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے اگر ان کا دل ٹوٹا تو خدا کبھی مجھے معاف، خدا کبھی مجھے معاف، نبی کا دل ٹوٹے تو خدا کبھی معاف. ہم نے کتنی مرتبہ پیارے نبی کا دل توڑا. روز فجر میں میرے دوستوں نبی کا دل ٹوٹتا، روز فجر میں نبی کا دل ٹوٹتا. تو جبرائیل تو ڈرتے ہیں کہ نبی کا دل ٹوٹے تو خدا مجھے معاف نہ کرے اور اللہ ہم کو معاف کر دے گا. بھائی سوچنے کی بات ہے نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے کے اندر آ گئے، لیکن ہمارے نبی آرام کر رہے. سوچا کہ اگر ابھی اٹھاؤں گا تو میرے نبی کا دل ٹوٹے گا، اور نبی کا دل ٹوٹے گا تو خدا مجھے معاف. حضرت جبرائیل واپس آ گئے، میں پیچھے ہونے لگے. لیکن جیسے پیچھے ہونے لگے خیال آیا اللہ نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا، ابھی جاؤ اور ابھی لاؤ. تو اگر میں ابھی آیا اور ابھی لے کر نہیں گیا تو خدا کا حکم ٹوٹے گا. بھائی معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر میں نہیں لے کر گیا تو کن کا حکم ٹوٹے گا؟ اللہ کا حکم ٹوٹے گا. اگر آگے بڑھتا ہوں نبی کو اٹھاتا ہوں تو نبی کا دل ٹوٹتا، اور نہیں لے کر جاتا ہوں تو اللہ کا حکم ٹوٹتا. اسی کو حدیث پاک میں کہا تحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر ثم ادبر ثم اقبل. حدیث پاک کے الفاظ. حضرت جبرائیل حیران ہو گئے. کبھی کمرے کے اندر آتے کہ میں نبی کو اٹھاؤں، لیکن خیال آتا جبرائیل اٹھانا مت، نبی کا دل ٹوٹ جائے گا. تو باہر آ جاتے، باہر آتے تو خیال آتا جبرائیل خدا کا قانون ٹوٹے گا. تو کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر. کون پریشان ہے؟ میں کون پریشان ہے؟ حدیث پاک نے فرمایا تحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر ثم ادبر ثم اقبل. حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران. اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے جبرائیل کے نام. اللہ تعالیٰ کیا کہتے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے لا تتأخر یا جبرائیل قبل قدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا اے جبرائیل پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھو. لا تتأخر یا جبرائیل، اے جبرائیل آگے بڑھو، اقبل آگے بڑھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ آگے تو بڑھو،
لیکن نبی کی نیند خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا اقبل وقبل قدمي رسول اللہ. اللہ نے کہا اے جبرائیل آگے بڑھو اور میرے نبی کے دونوں پاؤں کو چوم لو. اٹھ بھی جائیں گے اور ان کی شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی. میں آگے بڑھو اور ان کے دونوں پاؤں کو، میں ساتھ میں کہو اٹھ، آگے بڑھو اور ان کے پاؤں کو. اب میرے دوستو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَقْبَلَ جِبْرَائِیل ثُمَّ قَبَّلَ قَدَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے الفاظ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد نبی کے قدم کو چوما. بس جیسے نبی کے قدم کو چوما ہمارے نبی بیدار ہو گئے. اور میرے دوستو سوچو وہ کمرے میں کتنا نور ہوگا. نور ہوگا کہ نہیں؟ چھوٹا سا کمرہ، کتنا نور. اس لیے کہ جبرائیل خود نور کے بنے ہوئے اور ساتھ میں کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. ان کا نور، ہمارے نبی کے چہرے کا نور، پورا کمرہ اجالا اجالا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا کہ جبرائیل کیوں آئے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ میرے ساتھ چلو، آج اللہ آپ کو آسمانوں پر بلا رہا. میرے دوستو لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے نبی آگے بڑھتے، مجھے جو بات بتانی وہ یہی، اس سے پہلے کہ ہمارے نبی آگے بڑھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتوں کو کہا. کتنے فرشتے تھے؟ 70,000. میرے دوستو 70,000 فرشتے. اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا اللہ کا حکم ہے جیسے میں نے نبی کے قدم کو چوما تم سب بھی نبی کے قدم کو چوم لو. جیسے میں نے نبی کے قدم کو چوما اللہ کا حکم ہے تم سب بھی نبی کے قدم کو چومو. میرے دوستوں وہ معراج کی رات کا پہلا واقعہ کہ حضرت جبرائیل نے نبی کے قدم کو چوما اور 70,000 فرشتوں نے بھی. میں آپ لوگ ذرا آہستہ بول رہے ہوں. میں جس نتیجے پر جانا چاہتا ہوں آپ کی تھوڑی مدد رہے گی تو انشاءاللہ میں نتیجے پر پہنچ جاؤں گا. پھر سے سنو، یہ معراج کے واقعے کا پہلا سبق ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو، اور میرے دوستو ہمارے نبی کا قدم بھی کیسا مبارک قدم ہوگا. جبرائیل امین نے اس قدم کو چوما اور صرف جبرائیل نے نہیں، جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا جیسے میں نے چوما تم بھی نبی کے قدم کو. تو میرے دوستو اب بتاؤ اللہ کی قسم اس قدم سے پیارا کوئی قدم ہوگا؟ بھائی کوئی قدم ہوگا؟ ساتھ میں کہو نا کوئی قدم ہوگا؟ اور ہم لوگوں کو آج اسی قدم سے نفرت ہو گئی ہے. میرے دوستو معاف کرنا اب شاید میری بات آپ کو کڑوی لگے لیکن یہ جو قدم ہے نا جس قدم کو جبرائیل نے چوما، اور میرے دوستو یہ وہ قدم ہے جس کو آسمان کے فرشتوں نے چوما، بلکہ میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہ وہ قدم ہے جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر کھاتا ہے. یہ وہ قدم ہے جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر کھاتا. بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں یہ وہ قدم ہے کہ یہ قدم جہاں پڑ گیا اس زمین کو اللہ نے مبارک بنا دیا. میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ قدم مدینے کی زمین پر پڑ گیا، اللہ نے مدینے کو مبارک بنایا. اللہ کی قسم اگر نبی مدینہ نہ گئے ہوتے تو آج مدینے کو کوئی جاننے والا نہ ہوتا. کوئی جانتا مدینے کو؟ آج آسمان کے فرشتوں نے چوما. لیکن میرے دوستو ایک میں نالائق، ایک ہم سب ایسے کہ آج یہی قدم ہم لوگوں کو پسند نہیں آتا. یہ قدم جہاں اٹھتا تھا آج ہمارا قدم وہاں اٹھنے کو تیار. میرے دوستو یہی وہ قدم ہے. میرے دوستو سننا، یہی وہ قدم ہے جس قدم والے نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا تھا جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں اللہ کی لعنتیں برسے گی. میں کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اسی پیارے قدم والے نے کہا تھا جہاں تصویریں ہوگی وہاں لعنتیں. اور ہمارے گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستوں یہ قدم جہاں جہاں اٹھا ہے وہاں ہم کو یہ قدم اچھا. تو یہ محبت کی باتیں ہیں میرے دوستوں. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا یہ محبت کرتا یہ محبت نہیں کرتا، ارے کسی کے گریبان میں کیوں جاتا؟ پہلے اپنے آپ کو سوچ لے تو نبی سے کتنی محبت کرتا. اگر تو نبی سے محبت کرتا آج تیرے سر کے بال نبی کی طرح ہوتے، تیرے سر پر امامہ نبی کی طرح ہوتا، تیرا رہنا سہنا نبی کی طرح ہوتا، تیرا اٹھنا بیٹھنا نبی کی طرح ہوتا. ارے میرے دوستو یہ بھی نبی کا کوئی وفائی ہوگا، یہ نبی کا کوئی محمدی ہوگا کہ ہر کام خیروں کے طریقے پر اور پھر بھی کہتا ہوں نبی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے دوستو یہ کوئی محبت کی بات ہے؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا میرے دوستو ہم سب کو جانا ہے دنیا سے. بھائی جانا نہیں جانا؟ میں کہوں نہ جانا ہے نہیں جانا سب کو. تو بھائی کیسے جائیں گے؟ کیا اسی حال میں جائیں گے
کہ قیامت میں ہمارے نبی پوچھیں گے کیا لے کر آیا، تو کہیں گے نبی بال تو میرے پاس یہودیوں کے ہیں، چہرہ میرے پاس عیسائیوں کا ہے، کپڑا میرے پاس غیروں کا ہے، میرے دکان کا معاملہ غیروں کے طریقے پر ہے۔ کیا میرے دوستوں ہم نبی کو یہ کہیں گے قیامت میں؟ بھائی میں کہتا ہوں میرے چہرہ مت دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن کو جھکا کر کہو کہ کل قیامت میں نبی کو کیا جواب دیں گے۔ بھائی ایک بہت بڑے اللہ والے ہمارے ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی سب نے سنا نہیں سنا؟ کہاں پر ہے ان کا مزار؟ میں ساتھ میں کہوں نا کہاں ہے مزار؟ اجمیر میں ان کا مزار ہے۔ آپ صرف میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اس اللہ والے کی زندگی کو پڑھو، کیسی پیاری زندگی گزاری، کیسے نبی کی محبت میں زندگی گزاری۔ صرف ان کی زندگی کا ایک آخری موڑ کہ جب ان کا انتقال ہوا، میرے دوستوں کیسا پیارا انتقال، اللہ تعالیٰ ایسی موت سب کو نصیب فرمائے، لیکن میرے دوستوں یہ موت اسی کو ملتی ہے جو اپنا دل نبی کے حوالے کر دیتا ہے، جو اپنا دل نبی کو دے دیتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ جب آخری وقت تھا، کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہزاروں مرید کمرے میں ہیں، لیکن سب کو اشارہ کر کے کہتے کہ کمرے سے چلے جاؤ۔ ان کے جو خاص مرید ہے وہ کہتے حضرت آپ کا آخری وقت ہے، سب کو کمرے سے کیوں نکالا جاتا؟ تو روتے روتے کہتے ہیں آسمان کے فرشتے میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ میں کون ملاقات کے لیے آ رہے؟ آسمان کے فرشتے میری ملاقات کے لیے آ رہے۔ اور میرے دوستوں جن کو اللہ نے ایسی آنکھیں دی ہے انہوں نے کہا ہم نے وہ نور کو کمرے میں دیکھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کے فرشتے آپ کی ملاقات کے لیے پہنچے۔ اور میرے دوستوں جب جنازہ اٹھایا گیا، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے، جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، جتنے لوگوں نے دیکھا سب نے ایک ساتھ میں گواہی دی کہ ان کی پیشانی پر ایک جملہ لکھا تھا۔ میں کیا جملہ لکھا تھا؟ پیشانی پر لکھا تھا۔ اور یہ لکھنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے۔ لکھنے والے کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے۔ کیا جملہ لکھا تھا؟ مات حبیب اللہ فی حب اللہ، کیا اللہ کا محبوب جا رہا ہے اور اللہ کی محبت کو لے کے جا رہا ہے۔ میں اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کی محبت کو لے کے جا رہا۔ ارے میرے دوستوں میں کہتا ہوں ایسے ولی سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے واسطے سچی محبت کرے، ایسے ولی کو اللہ کے واسطے دھوکہ نہ دے۔ میرے دوستوں ہم تو اجمیر جاتے ہیں، اجمیر سے آتے ہیں، پوچھو راستے میں کتنی نمازیں چھوٹی نا نمازیں؟ بھائی نمازیں چھوٹی نہیں چھوٹی، اور آنے کے بعد کتنی نمازیں چھوٹی؟ تو آپ اس ولی کو خوش کرنے گئے تھے یا اس ولی کا دل توڑنے کے لیے گئے تھے؟ وہ ولی جو اللہ کی محبت کو لے کر چلا گیا۔ میرے دوستو یاد رکھنا ولی اسی سے محبت کریں گے جن کے دل میں نبی کی محبت ہوگی۔ ارے بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں بہت سی مرتبہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی ویڈیو کوچ بس تیار ہو گئی، اجمیر شریف کے لیے بس جا رہی۔ ارے بھائی جائے اس ولی کے مزار پر ضرور جائے، لیکن یہ ویڈیو کوچ بس میں بیٹھ کر جاؤ گے، ننگی فلمیں دیکھتے دیکھتے اس ولی کے مزار پر جاؤ گے، نماز چھوڑتے چھوڑتے اس ولی کے مزار پر جاؤ گے۔ ارے میرے دوستوں وہ ولی بھی قبر میں سوچتے ہوں گے کہ تو نہ آیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شاید میری بات آپ کو بہت کڑوی لگتی ہوگی نا، لیکن میرے دوستوں یہ حق بات ہے جو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ آج میرے دوستوں ہم فخر سمجھتے، سوچو نا ایک جوان چہرے سے داڑھی منڈوا دیتا ہے نا، جوان چہرے سے داڑھی منڈوا دیتا، بہترین قسم کا ٹی شرٹ پہن لیتا، جینس پہن لیتا، لمبی لمبی پٹلونیں پہن لیتا، اور اس کا دل اندر سے کہتا ہے، بھائی معاف کرنا میں بات اگر غلط کہوں تو بعد میں مجھے کہنا آپ نے غلط کہا، لیکن آج ایک جوان داڑھی منڈواتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے اور ٹی شرٹ پہنتا ہے، جینس پہنتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ اس کپڑے میں اللہ نے تجھے عزت دی ہے۔ میں کہتا نہیں کہتا؟ اور آج کا ہمارا مسلمان کسی داڑھی والے کو دیکھتا، لمبے کرتے والے کو دیکھتا، اونچی پیجامہ والے کو دیکھتا، ملا ہے مسجد تک اس کی دوڑ ہے۔ میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، عزت کس میں ہم نے سمجھی؟ عزت ہم نے سمجھی غیروں کے طریقے میں۔ اور جب میں بات کرنے پر آیا ہوں تو ایک بات کہہ دوں میرے دوستوں، یہ فسادات ہوئے نا فسادات؟ ارے بھائی ہوئے نا، اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت کرے، بھائی سب کہو آمین۔ لیکن ہوئے نا فسادات، اس میں بچوں کو جلایا گیا، کہو نا ہاں یا نہیں؟ نہیں تو کہتے کہ نہیں، میں بچوں کو جلایا گیا نا، عورتوں کی عزت پر حملہ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ بھائی وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ تھا ان بچوں کو تلوار کی نوک پر اٹھایا گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے دوستوں ان لوگوں نے کیا
जिनके तरीके को आज हम फख्र के साथ इख्तियार करते थे। तो उनका तरीका तो हमें पसंद, जो बच्चे को जलाए वो हमें पसंद, जो हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटे उनका कपड़ा तो हमको पसंद, जो हामिला औरतों के बच्चों को तलवार की नोक पर उठाए उनकी तरह जीना हमें पसंद। लेकिन कमली वाले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या कसूर था मेरे दोस्तों कि उनका तरीका पसंद नहीं और दूसरों का तरीका पसंद। तो क्या कसूर था कि जब देखो जब चेहरा खैरों के तरह, और क्या कहता मौलाना आप दाढ़ी के ऊपर कहते हो ना तो हमको जरा भारी लगता है, आप दाढ़ी के ऊपर बात न किया करें। तो मेरे दोस्तों आप मुझे रोकोगे दाढ़ी पर बात न किया करें, क्या कयामत में नबी को भी कहोगे कि प्यारे नबी आपका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगा था? आप मुझे कह दोगे, मुझे पर्ची भेज दोगे कि मौलाना सब वाक्य सुनाना लेकिन दाढ़ी की बातें मत करना। मेरे दोस्तों कब तक आप जबानों को रोकोगे? क्या आपने नबी की जबान को भी रोक दोगे? मेरे दोस्तों बहुत सोचने और समझने की बात है। देखो जुमा का दिन है, बड़ी मुबारक घड़ी है, अल्लाह की जात बड़ी करीम और रहीम है। आज मैं आपसे सिर्फ एक वादा करवाना चाहता हूँ। भाई पहले मैंने नमाज के बहुत वादे करवाए कि नहीं करवाए, लेकिन आज मैं एक वादा आप सबसे लेना चाहता हूँ। ये एक वादा ऐसा है कि अगर ये हमारे अंदर आ गया तो सारी बातें हमारे अंदर आ गई। बस एक वादा कर लो कि नबी की मोहब्बत में जिएंगे, नबी की मोहब्बत में मरेंगे इंशाअल्लाह। मैं सब हाथ ऊपर करो और वादा करो कि नबी की मोहब्बत में जिएंगे, नबी की मोहब्बत में। और मेरे दोस्तों अल्लाह के वास्ते देखो एक वादा कर लो कि किसी को सताया नहीं सताया, लेकिन प्यारे नबी को मैं कभी नहीं सताऊंगा। मैं कहो सब कहो प्यारे नबी को। और याद रखना मेरे दोस्तों, जो एक नमाज को छोड़ता है वो नबी के दिल को सताता है। एक नमाज को जो छोड़ता है वो नबी के दिल को सताता है। मेरे दोस्तों जिसने नबी को सताया होगा खुदा उसे माफ, इसलिए आज तय कर लो कि इंशाअल्लाह जब तक जीता रहूंगा मेरी एक भी नमाज भी कज़ा नहीं होगी और नबी की मोहब्बत में जीता रहूंगा, ताकि नबी की मोहब्बत में मेरी मौत आएगी। अल्लाह ताला ये दौलत हम सबको नसीब फरमाए जिन हजरात की सुन्नतें बाकी हैं। على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم بڑے گنہگار تیرے دربار میں آئے ہیں اللہ آج تو بڑی رات ہے اللہ آج بڑی رات ہے اللہ تو پہلے آسمان پر آ چکا ہے کہ اللہ تو پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھولوں اے اللہ یہ تیرے سارے کے سارے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ رو رہے ہیں اللہ بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ تو پہلے آسمان پر ہے اللہ تو پوچھتا ہے ہم جواب دیتے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج تو یہ مت دیکھ ہم نے کون کون سے گناہ کیے اللہ تو یہ مت دیکھ ہم نے کون کون سے گناہ کیے اے اللہ تو یہ مت دیکھ ہم نے کون کون سے گناہ کیے اے اللہ آج کی رات کو دیکھ لے اللہ رحمتوں کو دیکھ لے اللہ برکتوں کو دیکھ لے اللہ مغفرتوں کو دیکھ لے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں مولا بڑے گنہگار ہیں مولا برسوں کے پاپی ہیں مولا بڑے مجرم ہیں مولا اے اللہ ہم نے تو تیری زمین کو گناہوں سے بھرا ہے مولا اے اللہ یہ تو تیرا احسان ہے مولا اے پروردگار یہ تیرا
احسان ہے مولا، ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کو چھپا دیتا ہے اللہ، ہمارا گناہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا اے اللہ، ہم سے ہاتھ ملانے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا اللہ، ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا اللہ، ہم سے بات کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا اے اللہ، تو نے دنیا میں ہمارے گناہ کو چھپایا ہے اللہ، تو نے ہمارے دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اے اللہ، تو نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے الہ العالمین، کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اللہ، کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تیرے نبی موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے اللہ، ان کے بیچ میں ہمارے گناہوں کے پردے کو مت کھولنا اے اللہ، اگر تو نے ہمارے پردے کو کھول دیا، اگر تو نے ہمارا گناہ نبی کو بتا دیا اے اللہ، ہم تیرے نبی کو اپنا چہرہ کیسے بتائیں گے مولا اے اللہ، ہم اپنا چہرہ تیرے نبی کو کیسے بتائیں گے مولا اے اللہ، ہمیں تو ایک امید ہے کہ تیرے نبی سفارش کریں گے اللہ، اگر تو نے تیرے نبی کو یہ بتا دی اللہ، اگر تو نے تیرے نبی کو یہ بتا دیا کہ یہ تیرا امتی ہے جو زنا کرتا تھا، یہ تیرا امتی ہے جو چوری کرتا تھا، یہ تیرا امتی ہے جو نمازیں چھوڑتا تھا اے اللہ، تیرے نبی اس وقت کہیں گے اے میرا امتی تو میرے سامنے سے چلا جا اے اللہ، حفاظت فرما دے اللہ، حفاظت فرما دے اللہ، ایسی موت سے حفاظت فرما دے اللہ، ایسی موت سے حفاظت فرما دے اللہ، بہت بڑے گنہگار ہے مولا، معاف فرما دے مولا اللہ، معاف فرما دے مولا، تو بڑا رحمان ہے اللہ، تو بڑا رحیم ہے اللہ، تو بڑا کریم ہے اے اللہ، اگر ہم کسی اور کے دروازے پر ہوتے اللہ، تیری عزت کی قسم مولا، اگر ہم کسی اور کے دروازے پر ہوتے ہمیں شک ہوتا کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اللہ ہم تیرے دروازے پر ہیں مولا، ہم تیرے دروازے پر ہیں مولا، یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں مولا، یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں مولا، یہ پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہے مولا اے اللہ، تیرے دروازے پر بڑے یقین کے ساتھ آئے ہیں مولا اے اللہ، چن چن کے ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، چن چن کے ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم نے حدیث میں پڑھا اور تیرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا کہ اللہ، تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اللہ، تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اے اللہ، آج تیرے پاس ایک بہت بڑا بہانہ ہے، یہ بڑی رات ہے، مغفرت کی رات ہے اللہ، اسی رات کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اسی رات کو بہانہ بنا کر ہم نالائقوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اسی رات کو بہانہ بنا کر ہم پاپیوں کو معاف فرما دے اے اللہ، تجھے اگر اور بھی بہانے چاہیے اللہ، اور بھی بہانے موجود ہے اللہ، یہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مولا، کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مولا اللہ، معلوم نہیں اس مجمع میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا اے اللہ، اس مجمع میں کون تیرا لاڈلا بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرے سامنے بلبلاتا ہوگا، جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرے سامنے روتا ہوگا اے اللہ، جو رات میں تیری رحمت کے پردے کو پکڑ لیتا ہوگا اور اے اللہ، تجھے اس کا رونا پسند آتا ہوگا اللہ، اسی کی وجہ سے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ، اتنے بڑے مجمع میں معلوم نہیں کتنے حافظ قرآن بیٹھے ہیں اللہ، کتنے قرآن کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں اللہ، کتنے علماء بیٹھے ہیں اللہ، کتنے مفتی بیٹھے ہیں اے اللہ، یہ جو حافظ ہے یہ تو تیرے رسول کے مہمان ہیں اللہ، یہ جتنے حافظ ہیں تیرے رسول کے مہمان ہیں اے اللہ، تو سب کے ہاتھ کو ٹھکرا دے گا لیکن تو اپنے پیغمبر کے مہمانوں کے ہاتھ کو تو خالی نہیں جانے دے گا اللہ، یہ تیرے رسول کے مہمان ہیں اللہ، مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا الہ العالمین، تو ہم سب کو معافی نصیب فرما دے کہ اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے الہ العالمین، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مولا اللہ، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں مولا اے اللہ، ہم تو کہتے ہیں مولا، اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تجھے کوئی نہیں پوچھے گا اللہ، اگر تو میرے جیسے نالائق کو آج معاف کر دے گا، آج کی رات معاف کر دے گا اللہ، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے اتنے بڑے پاپی کو کیوں معاف کیا تھا، تو نے اتنے بڑے نالائق کو کیوں معاف کیا تھا اللہ، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ، تجھے کسی کی ضرورت نہیں اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں اللہ، تو بے سہاروں کا سہارا ہے اے اللہ، تو ہمارا سہارا بن جا اللہ، تو ہمارا سہارا بن جا اللہ، بڑی رات ہے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم سب کے دل میں نبی کی محبت ڈال دے اللہ، تیرے نبی کی محبت ڈال اے اللہ، اگر ہم نے کسی اور کا قانون توڑا ہوتا، اور کا دل توڑا ہوتا، کوئی اور بات ہوتی اللہ، روزانہ ہم تیرے نبی کا دل توڑتے اللہ، ہم تیرے محبوب کا دل توڑتے ہیں مولا اللہ، ہم اس کا دل توڑتے ہیں جس نبی نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا اے اللہ، تیرے نبی نے تو اس امت کے جانوروں کا دل بھی نہیں توڑا اللہ، تیرے نبی نے تو بہت رحم و کرم کا معاملہ کیا اللہ، تیرے نبی نے تو بہت رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے
اللہ آج کی رات میں تیرے نبی ہم کو اور بھی زیادہ یاد آتے ہیں. اللہ آج کی رات میں تیرے نبی ہم کو بہت یاد آتے ہیں، اس لیے کہ آج ہی کی رات تھی تیرے نبی قبرستان کے باہر سجدے میں رو رہے تھے. اے اللہ آج ہی کی رات تھی تیرے نبی قبرستان کے باہر سجدے میں رو رہے تھے. اور اے اللہ تیرے نبی روئے جا رہے ہیں، چیخ مارے جاتے ہیں. اللہ تیرے نبی روتے جاتے، چیخ مارتے جاتے. اے اللہ قریب میں بیٹی فاطمہ کھڑی ہے. اے اللہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں مولا، فاطمہ سے بڑھ کر ہماری کوئی بہن نہیں مولا. الہ العالمین تیرے نبی رو رہے تھے، اللہ تیرے نبی رو رہے تھے. قریب میں فاطمہ کھڑی تھی. اے اللہ بیٹی فاطمہ کو برداشت نہیں ہوا. اے اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ بیٹی فاطمہ کو برداشت نہیں ہوا. اے اللہ جب تیرے نبی نے تیسری مرتبہ چیخ ماری، اے اللہ جب تیرے نبی نے تیسری مرتبہ چیخ ماری، ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ فاطمہ آگے بڑھ گئی. اے اللہ وہ کیسی پیاری بیٹی تھی، اللہ وہ کیسی پیاری بیٹی تھی. اللہ وہ پیاری بیٹی آگے بڑھ گئی اور اپنے ابا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور کتنے پیار سے کہا ابا رونا بند کر دو. اے اللہ فاطمہ نے کہا تھا ابا رونا بند کر دو، اگر تم چلے جاؤ گے تو فاطمہ یتیم ہو جائے گی. اے اللہ وہ فاطمہ نے کہا تھا ابا رونا بند کر دو، اگر تم چلے جاؤ گے تو پوری امت یتیم ہو جائے گی. اے اللہ